کچھ کہانیاں لکھی نہیں جاتی بلکہ سنائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی زمین تاریخ اور تہذیب کا مرکزی نہیں بلکہ بہت سارے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ شہروں کے بیچوں بیچ، گلیوں کے کناروں پر، ویران مقامات پر بہت سارے ایسے مقام موجود ہیں جہاں آج بھی وقت رکا ہوا ہے، جہاں محبت ادھوری چھوٹی، جہاں ظلم بے آواز ہوا، جہاں آگ نے صرف عمارتوں کو نہیں یادوں کو بھی جلا ڈالا، جہاں چیخیں ہوا میں گل ہوئیں اور جہاں ہر کونے میں کسی نہ کسی کی یاد چھپی ہے۔ یہ پرسرات مقامات جو کہ انسانی جذبات، ہسٹری اور خوف کا پس منظر ہے، ان میں سے سب سے پہلے چنیوٹ کی عمر حیات حویلی، سیالکوٹ کی خونی حویلی، ملتان کی جل چکی حویلی، لاہور کی لال حویلی، اور حیدرآباد کی لال چھت والی حویلی زیر بحث۔ کیا آپ تیار ہیں ان مقامات کا سچ سننے کے لیے جو کہ صرف دیواریں جانتی؟ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، ہم مل کر ان کا سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا یہ سچ ہے یا کہانیاں۔ چنیوٹ میں موجود عمر حیات کا محل، جو کہ 1923 سے لے کر 1935 کے درمیان میں تیار کیا گیا، جس پہ اس وقت 6 لاکھ روپے کی لاگت آئی، اور یہ زمین پر موجود لکڑی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے بنانے والے رات کو خواب میں جو دیکھتے تھے صبح وہی ڈیزائن اس حویلی پہ بناتے تھے۔ اس حویلی میں مغل سلطنت کی جھلکیں نظر آتی ہیں۔ یہ 5 منزلہ عمارت اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ اس کو ووڈن ونڈر کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خوبصورتی کے پیچھے کچھ نہ کچھ پرسرار چیزیں موجود ہوتی ہیں، سیم اسی میں بھی کچھ پرسرار واقعات موجود ہیں۔ شیخ عمر نے یہ حویلی اپنے بیٹے کے لیے تیار کروائی۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ شادی کے بعد اس کا بیٹا اس حویلی میں رہ سکے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہونا کیا تھا؟ ہونا تو وہی تھا جو منظور خدا تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات اس کا بیٹا اور اس کی بہو نے دم توڑ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حویلی اسیب زدہ تھی۔ خدا جانے وہاں پہ کیا ہوا۔ کہنے کو تو بہت سی کہانیاں کہی جاتی ہیں، لیکن اس دل دہلانے والے واقعات کے بعد شیخ نے اپنے اس محل کو تالا لگا دیا، اور اس کے بعد رہتی زندگی تک اس نے کسی سے خوشی کی بات نہیں کی۔ عمر حیات کے بعد اس کے محل کو لائبریری بنا دیا گیا، اور یہ لائبریری آج بھی موجود ہے، جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پہ گائیڈ بھی موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس محل میں رات کو ابھی بھی آوازیں آتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ انہی جوڑوں کی آواز ہے جو شادی کے پہلے دن ہی دم توڑ گئے۔
آئیے اب بڑھتے ہیں ہم دوسری ویلی۔ اس پرسرار جگہ پر جانے سے لوگ اب بھی ڈرتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کے دوران جو قتل و غارت ہوئی، کہتے ہیں اس دوران ایک انسان نے اپنی بیوی کا اس حویلی میں قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا نام خونی حویلی ڈلا۔ اس کے بعد یہ حویلی کبھی آباد نہ ہو سکی، جس کی دیواروں سے آج بھی وحشت جھلکتی ہے، جدھر دیکھنے سے آج بھی خوف آتا ہے، اس راستے پہ جانے سے خوف آتا ہے۔ رات کے وقت اس حویلی سے چیخ و پکار سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا جیسے سایہ دیکھا کسی کے شیڈوز دیکھتے ہیں۔ اس میں عجیب سی ٹھنڈک اور خوف کا احساس ہوتا ہے۔ اس حویلی کی کتابی ریسرچ موجود نہیں ہے، یہ سب مقامی لوگوں کی باتیں ہیں جو کہ اس پلیس کو ہنٹڈ پلیس بناتی ہیں۔ نمبر 3 پر موجود ایک ایسی جگہ جہاں 1986 میں بھیانک آگ لگی اور ایک ہی خاندان کے 7 لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کو وہاں پہ جلنے کی اور چیخوں کی آواز آتی ہے۔ یہ حویلی آج بھی ویران اور خالی ہے۔ اس کی سیاہ دیواریں آج بھی خوف کا منظر پیش کرتی ہیں۔ کچھ لوکل فوٹوگرافرز نے اور ولاگرز نے اس جگہ کو ایکسپلور کیا اور بتایا اور محسوس کیا کہ یہاں پہ ہمیں آج بھی شیڈو نظر آتے ہیں۔ جہاں آوازیں سنائی دیتی ہیں اور بہت سی پرسرار چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان آوازوں میں رونا، چیخنا اور پیٹنا شامل ہے۔ ملتان کے لوگ اس جگہ کے پاس نہیں جاتے، یہ جگہ بالکل ویران ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آج بھی ان لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ رات ہوتے ہی اس حویلی کے دروازے انسانوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ خستہ حال حویلی آج بھی ویران۔ نمبر 4 پر موجود لاہور کے گنجان آباد علاقے میں موجود ایک تاریخی عمارت جس کو لال حویلی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لال حویلی کی لال رنگ سے بنی ہوئی اینٹیں اور اس کی دیواریں اور اس کی لال رنگ کی چھتیں اس کو اور خوفناک بناتی ہیں۔ اس عمارت نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ کبھی یہ عمارت سیاستدانوں کی اماج گاہ رہی، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی بیسمنٹ میں بہت سے ریچولز بھی ہوا کرتے تھے۔ اب وہ خدا جانے شیطانی تھے یا رحمانی تھے، مگر آج صرف یہ خالی اور خاموش عمارت ہے۔ شہر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ لائٹ جاتے ہی یہاں پر عجیب سی مخلوق کی آمد ہوتی ہے اور اس کی بیسمنٹ سے آوازیں آتی ہیں اور اس کے دروازے کھلنا اور بند ہونا یہاں کا روز کا معمول ہے۔
اندھیرا ہوتے ہی لوگ اس حویلی کا رخ نہیں کرتے اور اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ آج کی ہماری لاسٹ ہانٹڈ پلیس حیدرآباد کی لال چھت والی حویلی ہے، جو کہ بارش کے دوران پانی کی جگہ خون برساتی ہے اور اس کو زیادہ خوفناک بناتی ہے باقیوں کی نسبت۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ قتل اور کالا جادو ہوا تھا۔ جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پہ پانی کی جگہ خون برستا ہے۔ یہاں پہ کام کرتے ایک انسان کی موت واقعہ بھی ہوئی، جو کہ اس حویلی کو زیادہ خوفناک بناتی ہے۔ حیدرآباد کے لوگ اس کے پاس نہیں جاتے۔ وہاں کے مقامی لوگ، کچھ ولاگروں نے وہاں پہ جگہ کو جا کے ایکسپلور کیا اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کی جو کہ کوئی نہ جان سکا۔ یہ ایک ایسی پرسرار جگہ ہے جہاں پہ چیخوں کی آواز ہر خاص و عام سن سکتا ہے۔ اس کی حقیقت آج تک کوئی نہیں جان پایا کہ اس میں کیا ہوا۔ کچھ لوگ اس کو جادو کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو قتل و غارت کا نام دیتے ہیں۔ خدا جانے اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں۔ لوگوں نے یہاں پر رات ہوتے ہی سفید رنگ کی روشنیاں آتے جاتے دیکھی ہیں۔ رات ہوتے ہی چیخ و پکار باقیوں کی طرح یہاں پہ بھی سنائی دیتی ہیں۔ کہتے ہیں 40 دن تک جس جگہ پہ روشنی نہ کی جائے وہاں پہ ان چیزوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہنٹڈ پلیس ایسی پلیس ہیں جن کے پیچھے کچھ واقعات موجود ہیں، جن کے پیچھے کچھ کہانیاں موجود ہیں، جنہوں نے لوگوں کے دل میں ڈر بٹھا دیا، خوف بٹھا دیا۔ ان میں سے کچھ چیزیں کامن ہیں اور یہ سبھی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت سی کہانیاں منسوب ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ان سب کے حقائق رکھے، اب آپ فیصلہ کریں ان میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ۔ ہم اسی طرح کی سنسنی خیز ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایسی انفارمیشن مل سکے۔ اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔